الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، عزیز ساتھیوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 17 رمضان المبارک عالم اسلام کے لیے بہت ہی خصوصیت والا دن ہے، اور اس دن کو ہم اسلام کی پہلی جنگ، اور ایسی جنگ جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مشرکین پر بہت ہی شاندار کامیابی عطا فرمائی تھی۔ 17 رمضان المبارک کو آج ہمارا درس انشاءاللہ تعالیٰ ان آیات سے متعلق ہوگا جو جنگ بدر سے تعلق رکھتی ہیں، بطور خاص سورہ انفال کی آیات، اور اسی طرح سورہ آل عمران کی بھی بہت ساری آیات ہیں، اور سورہ توبہ کی آیات۔ اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی ہے بِبَدْرٍ، بدر کے موقع پر، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تمہاری حالت یہ تھی کہ تمہارے پاس کوئی سامان نہیں تھا، نہ سپاہی تھے، بہت ہی بے سر و سامانی کا عالم تھا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ پھر ان واقعات کو یاد دلاتے ہوئے فرمایا، اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے نبی، اے محبوب، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یاد فرمائیں آپ اس وقت کو جب آپ مومنین سے فرما رہے تھے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا تمہیں یہ بات کافی نہیں ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ہمت دلاتے ہوئے فرما رہے تھے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کا ارشاد نازل ہوا تھا، آیت آ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ 1000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ کیا تمہیں کافی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے؟ پھر اس کے بعد فرمایا، بلا، کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور تو اللہ تعالیٰ 5000 فرشتوں کے ذریعے، نشان زدہ فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس لیے بھیجا، یہ اس لیے کیا تاکہ تم خوش ہو جاؤ، تمہاری بشارت کے لیے، تمہاری خوشی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور اس لیے کہ تم مطمئن ہو جاؤ، تمہارے دل سکون پا جائیں۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ کامیابی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ فرشتوں کو اس لیے بھیجا، تیسرا سبب بیان فرمایا، تاکہ کافروں کے ایک حصے کو ختم کر دے، ان میں سے چند لوگوں کا قتل کر دے، او یکبتہم، یا ان کو ذلیل کر دے تو وہ ذلیل و رسوا ہو کر جنگ سے واپس چلے جائیں۔ اس کے بعد فرمایا، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم، یہ کام اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دے یا انہیں عذاب دے، فإنہم ظالمون، کیونکہ وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یغفر لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے، ویعذب من یشاء، اور جس کو چاہے عذاب دیتا ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی معاف فرمانے والا، مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے
فرشتوں کے ذریعے جو مدد بھیجی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی نصرت فرمائی، اس کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اور اس کا ہم مختصر سا تذکرہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے لیے نکلے، جنگ بدر کے لیے، اور پہل تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نہیں ہوئی تھی، تفصیلی واقعات ہیں۔ جب حضور وہاں سے تشریف لے گئے تو تقریباً 313 مسلمان تھے، اس میں سے 60 مہاجرین تھے، باقی انصار تھے۔ بہت ہی بے سر و سامانی کا عالم جس کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ سے تعبیر فرمایا، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تمہارے پاس غلبے والی کوئی چیز نہیں تھی، نہ ہتھیار تھے، نہ سواری تھی، اور نہ ساتھ میں اناج تھا، نہ غلہ تھا۔ سخت دھوپ تھی اور حالت یہ تھی کہ بھوک سے پیٹ چپکے ہوئے تھے۔ جب مشرکین کی طرف سے ایک آدمی کو بھیجا گیا کہ دیکھیں مسلمانوں کے گھر میں کتنے لوگ ہیں، تو اس نے آ کر دیکھا تو اس نے جو حالت بیان کی تو اس نے کہا کہ ان کے پیٹ چپکے ہوئے ہیں بھوک کی وجہ سے، لیکن ان کے پاس جوش اور ولولے کا یہ عالم تھا کہ اس نے ان لوگوں سے کہا، مشرکین سے، ان کے سرداروں سے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ اگرچہ کہ تعداد میں تھوڑے ہیں، ان کے پاس سوار نہیں ہیں، ان کے پاس زیادہ لشکر نہیں ہے، لیکن ان کا جذبہ اور جوش اتنا ہے کہ یہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، بہتر یہ ہے کہ ہم یہاں سے بھاگ جائیں۔ اب یہ آیات دیکھیے سورہ آل عمران کی، اللہ تعالیٰ جنگ بدر کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ۔ سورہ آل عمران کی آیت 12 اور 13 ہے۔ آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، یعنی آپ کفار سے فرما دیجئے کہ عنقریب تم پر ہم غالب آ جائیں گے، عنقریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور تمہیں جہنم کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ اس کے بعد فرمایا، بے شک تمہارے لیے نشانی ہے اللہ کی، فی فئتین، ان دو جماعتوں میں، دو گروہوں میں جو آپس میں لڑ پڑے، ایک وہ جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے یعنی مومنوں کا لشکر، وَأُخْرَى کافرہ، اور دوسرا وہ جو کافر ہے، یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ انہیں دگنا دیکھتے تھے، یعنی دیکھنے میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بہت زیادہ ہیں۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے تائید کرتا ہے ان کی جنہیں وہ چاہتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں عبرت ہے ان کے لیے جو بصیرت والے ہیں۔ اس میں صاف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے، لڑنے والے تو دو گروہ ہیں لیکن اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہیں جو جس کو اللہ چاہتا ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی تھی، ان دعاؤں کی قبولیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے ایک رات پہلے، 17 رمضان کی رات کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور مسلسل دعا فرما رہے تھے، کبھی سجدے میں جاتے، کبھی ہاتھ اٹھاتے، اور اتنی دعا فرماتے رہتے کہ آپ کے مبارک شانوں پہ سے آپ کی چادر بھی گر جاتی، کئی مرتبہ ایسا ہوتا۔ تو حضور نے دعا فرمائی، اے اللہ تو نے جو وعدہ فرمایا اسے پورا فرما دے، اے اللہ اگر یہ تھوڑے سے مسلمان اگر مار دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، تو زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ حضور کے کلمات تھے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ باہر پہرا دے رہے تھے۔ حضور کے لیے جو جگہ بنائی گئی تھی میدان میں، تو اس کی پہرہ داری کرنے والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایسی ہے، حضور پر گریہ طاری ہے، رقت طاری ہے، اور حضور اس طرح دعا فرما رہے ہیں، تو آپ گئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک آپ کے کاندھوں پر ڈالی اور آپ کے دست مبارک کو پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ بس فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو راضی کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اس کے بعد حضور کی زبان مبارک سے یہ آیت جاری ہوئی، مسلسل یہی آیت مبارکہ حضور ورد فرما رہے تھے، سیہزم الجمع ویولون الدبر، عنقریب یہ جو ٹولہ ہے کفار کا، مشرکین کا، یہ شکست کھا جائے گا
وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، ایک لحاظ سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دشمن کے مقابلے کے وقت اس آیت کو پڑھا جائے۔ بزرگان دین کا طریقہ بھی ہے، یہ سکھایا جاتا ہے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ انشاءاللہ تعالی ہم چونکہ آج وقت تھوڑا مختصر ہے، اس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور بہت ساری آیات، بہت اہم آیات اور احادیث مبارکہ جو جنگ بدر سے متعلق ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں اس کو کر لیں گے۔ آج ہم نے تبرکاً آج کے دن اس درس کو رکھا، وقت کی کمی بھی ہو گئی تھی۔ سورہ توبہ کی آیات ہے، سورہ انفال کی آیات ابھی پڑھنا باقی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم تفسیر بھی پڑھیں گے، احادیث بھی پڑھیں گے، چند واقعات کو بھی پڑھیں گے، اور ہم بات کا خلاصہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کو بہت ہی بے سر و سامانی کے عالم میں، وہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ندا پر لبیک کہہ کے نکلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، اور یہ حدیث شریف بھی ہم یہاں پر ذکر کر دیتے ہیں کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نکلنے کا ارادہ فرما رہے تھے، تو حضور چاہ رہے تھے کہ انصار بھی ساتھ میں نکلے، مہاجرین تو تھے، اور حضور انصار کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا نہیں زبان سے، کیونکہ یہ معاہدہ تھا ان کے ساتھ، انصار کے ساتھ، کہ جب مدینہ منورہ پر کفار اگر مشرکین اگر چڑھائی کریں گے تو وہ حضور کا ساتھ دیں گے۔ اب تو مدینہ منورہ سے باہر نکل کے لڑنا تھا، تو حضور نے انہیں کچھ فرمایا نہیں، وہ دیکھ رہے تھے، حضور ان کی طرف نظر فرمائے۔ تو انصار کے سردار تھے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ چاہتے ہیں؟ وہ سمجھ گئے کہ حضور چاہ رہے ہیں کہ جنگ کے لیے نکلے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہیں گے تو ہم آپ کی خاطر سمندر میں بھی کود جائیں گے۔ اور ایک صحابی ٹھہر گئے، وہ بھی سردار تھے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، آپ لڑیں، ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے، تماشا دیکھیں گے۔ پھر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے، آپ کے پیچھے سے لڑیں گے، دائیں سے بائیں سے آپ کی حفاظت کریں گے، ہم جانثار کریں گے آپ کے اوپر۔ اور انشاءاللہ ہم چند واقعات کو بھی اگلے درس میں پڑھیں گے، ایسی جانثاری کے واقعات، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ایسے واقعات، ایمان افروز واقعات۔ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کا نام دیا، یعنی ایسا دن جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ اسلام کو بہت ہی سربلندی نصیب ہوئی، کافروں اور مشرکین کے دلوں پہ ایک دبدبہ بیٹھ گیا مسلمانوں کا۔ اس کے بعد بہت سارے لوگ داخل اسلام بھی ہو گئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلا درس بھی ہوگا جنگ بدر کے دیگر آیات کی تفسیر اور واقعات پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قبولیت عطا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔